السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پھر آپ کے لیے ایک بہترین ویڈیو لے کر آیا ہوں جو نفسیات سے متعلق ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا چونکہ ہم لوگوں کا اس سے ہمیشہ واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ہمارے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے، آخر تک دیکھیں، اسکپ نہ کریے گا۔ اچھا برا نہ کہہ دو تم ظاہری بنا پر، اچھا برا نہ کہہ دو تم ظاہری بنا پر، اخلاق اس کے دیکھو اصلی تو یہ ہے جوہر۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر میں آپ کو بتاتا چلوں 4799، جن کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ اس کا ترجمہ ہے، میزان میں یعنی ترازو میں خوش اخلاقی سے بہتر کوئی چیز زیادہ وزنی نہیں۔ لہٰذا ہر مکتب و مدرسہ کے استاد کو بہت با اخلاق ہونا چاہیے، اسی طرح والدین کو بھی با اخلاق ہونا چاہیے، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے اگر بد اخلاقی کریں گے، بد اخلاقی سے پیش آئیں گے، جیسے گالی دینا، تو بچے بھی نقل میں بد اخلاق بن جائیں گے۔ غیبت، گالی گلوچ، بدتمیزی کو وہ برا نہیں سمجھیں گے۔ جراحات السنان لها الالتیام، جراحات السنان لها الالتیام ولا يلتام ما جرح اللسان۔ نیزہ سے لگے ہوئے زخم بھر جایا کرتے ہیں لیکن زبان سے لگے ہوئے زخم بھرا نہیں کرتے۔ اس لیے والدین و معلم کو با اخلاق بننے کے لیے اپنے اندر چند صفات کو پیدا کرنا چاہیے۔ شیریں کلام یہ مسرت کے پھول ہیں، شیریں کلام یعنی میٹھی زبان یہ مسرت کے پھول ہیں، موتی یہ بے مثال وہ محبت کے مول ہے۔ انسان کے اخلاق کے معیار کو پرکھنے کے لیے اس کی زبان ایک اہم آلہ ہے جس کے ذریعے انسان کا با اخلاق ہونا یا بد اخلاق ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1977 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء۔ مومن نہ تانا دیتا ہے، نہ لعنت کرتا ہے، نہ بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، نہ گالی بکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو برے اخلاق سے بچنے کے لیے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3591 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ، برے اخلاق اور برے اعمال کرنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس لیے خاص طور سے اساتذہ اور والدین کو یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگنا چاہیے، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اب میں آگے بتاتا چلوں، اسلام نے غیبت کو بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ غیبت کہ اس مرض سے استاد اور والدین کو خاص طور سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ غیبت کا مرض خارش یعنی کھجلی کی طرح متعدی مرض ہے۔ غیبت کرنے والے کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی غیبت کا عادی ہو جاتا ہے۔ بعض مدرسہ میں اساتذہ طلباء کے سامنے دوسرے استاد کی غیبت کرتے ہیں، اور والدین ایک بیٹے کی شکایت یا ایک بیٹے کی برائی یا ایک بیٹے کی غیبت دوسرے بیٹے کے پاس کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپس میں نفرت بٹنا شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے سب نفرت کرنے لگتے ہیں، ہیچ نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اس سے بچوں کے اخلاق بہت خراب ہو جاتے ہیں، اور ایسی صورت میں آپسی نفرت ایک ناسور زخم کی طرح پنپنے لگتی ہے، اور محبت کے بجائے نفرت ہی نفرت نظر آتے ہیں۔ اب ہم غیبت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔